ان کی جد و جہد کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان کو خراج تحسین پیش کریں کہ ایک بہت اچھے شاعر نے کہا کہ یوں دی ہم تمہیں آزادی کے دنیا ہوئی حیراں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے احسان۔ آج شجرکاری مہم سے ہم اس دن کا آغاز کرتے ہیں اور شجرکاری کی اہمیت ہمارے زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ غالب اکثریت پاکستانیوں کی کہ جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کو بہت زیادہ اہمیت دی اپنی زندگی میں، اور بارہا یہ تلقین کی کہ زیادہ زیادہ شجرکاری کی جائے، یہاں تک کہ بعض روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر قیامت قریب ہو اور تمہارے ہاتھ میں ٹہنی ہو تو اسے بھی لگا دو۔ تو یہ دوسری طرف آج پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کا ایک بہت خوفناک ایک سیلاب آیا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ معمول سے زیادہ گرمی اور معمول سے زیادہ بارش جو کہ ہمارے فصلوں کو، ہمارے کھیتوں کھلیانوں کو برباد کر رہا ہے، ہمارے انفراسٹرکچر کو برباد کر رہا ہے، ہمارے مزدوروں کسانوں کی محنت پہ پانی پھیر رہا ہے، اور یہ شاید مین میڈ ہے، ہمارے اپنے غلطیوں کا نتیجہ ہے انسانوں کے کہ انہوں نے ندی نالوں کو رستہ نہیں دیا، درختوں کو کاٹنا شروع کیا، گرمی کو دعوت دی، بے ترتیب مکانات بنائے، تو کیوں نہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کا آغاز کریں۔ تو آج سے ہم نے، اور پھر میرے پاس آج ہی گورنر ہاؤس کے پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری سنبھالی ہے ڈاکٹر سیف رحمان صاحب نے۔ میں ان کے ایک پروجیکٹ پہ گیا تھا نیپا پہ، بہت ہی شاندار پروجیکٹ تھا جس میں انہوں نے ایک بہت شاندار جنگل لگائے، اربن فارسٹ، اور اس کا مایا باکی نامی ایک جاپنیز پروفیسر تھے ان کے نام سے منسوب کیا۔ تو انشاء تعالیٰ یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں گورنر ہاؤس کا، مجھے قوی امید ہے کہ اگلے سال جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ ایک خوبصورت جنگل کا شکل اور اس کے سما پیش کر رہا ہوگا، مختلف قیمتی پودے اور ایسے پودے جو کراچی کے لیے وائبل ہو، جو سندھ کے لیے وائبل ہو، اس موسم کے لحاظ سے، اس زمین کے لحاظ سے، اس پودوں کو ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں اور اربن فارسٹ کا انتظام کر رہے ہیں تاکہ وہ آنے والی نسلوں اس سے مستفید ہو سکیں، اور جو شہر ہے اس کو ایک پیغام جائے صوبے کو، کراچی سے لے کے یہاں بشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلم لیگ نون کراچی سندھ کے صدر ہیں، اور دیگر اکابرین ہیں، شاہ محمد شاہ صاحب ہیں، جو یہ پیغام دیں گے کہ ایک پاکستان کی یوم آزادی کے سلسلے میں جہاں بھی کوئی بھی پروگرام منعقد ہو وہاں پہ پلانٹیشن، اربن یا رورل فارسٹیشن کا ذکر ضرور ہو۔ یہ سایہ دیتا ہے، اور سایہ دار لوگ کبھی نقصان نہیں پہنچاتے، نہ سایہ دار درخت انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، نہ سایہ دار لوگ۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے 3 تاریخ کو یہاں پہ مختلف کالج یونیورسٹیز کے جو ہونہار طالب علم ہیں ان کے لیے لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کا رکھا گیا ہے، جس میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن کے ہونہار جو لوگ ہیں ان کو یہاں پہ گورنر ہاؤس میں لیپ ٹاپ تقسیم کی جائے گی۔ 6 تاریخ کو اسکول بوائز ہوں گا جہاں پہ ہم مختلف اسکول کے نوجوانوں کو، ان کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کیسے قائم ہوا، کیا جد و جہد تھی، بابا قوم کون تھے۔ تو بابا قوم کے جو ریسیڈنسی ہے اسے انہیں دورہ کرایا جائے گا، اور اس کے بعد ایک ڈاکومنٹری دکھائی جائے گی یہاں پہ جو کہ ترتیب دیا گیا ہے پاکستان موومنٹ کے حوالے سے، پاکستان کی آزادی کے حوالے سے، اکابرین کے حوالے سے، تو وہ ایک ڈاکومنٹری دکھائی جائے گی۔ اس کے بعد اسی طرح سے 8 تاریخ کو یہاں پہ ایک عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو کہ جد و جہد آزادی اور تحریک کے حوالے سے ہوگا، جو کہ اکابرین کے کارناموں کے حوالے سے ہوگا، جو ہمارے بڑوں نے کیا محنت کی، وہ ایک ایگزامپلری چیز ہوگا، اور جس میں قومی
امنگوں کو اور جذبوں کو جگایا جائے گا. اور پھر 10 تاریخ کو اسکول ڈے ہوگا جس میں ہم نے اسے قائد کی ہمشیرہ اور عظیم خاتون رہنما جناب محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی اور ان کی جد و جہد پہ مبنی ہوگی، جس میں ہم مختلف درسگاہوں سے طلبات کو مدعو کر رہے ہیں، جس میں گرلز اسٹڈی ٹور ہوگا، پاکستان موومنٹ کے حوالے سے ان کو بتایا جائے گا، اور پھر ان کو دستاویزی فلم دکھائی جائے گی تاکہ ان کے شعور میں آ سکے کہ پاکستان کیسے معروض ہے وجود میں اور کیا جد و جہد تھی اور کیا حالات میں ہم نے پاکستان کو بنایا. اس کے بعد پھر مائنورٹیز ڈے، غالباً 11 یا 12 کو مائنورٹیز ڈے ہوگا. 11 کو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کھیلداس کوہستانی صاحب مائنورٹیز کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ ہمارے وفاقی وزیر بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عاشہ البرٹ صاحب اور دیگر صاحبان ہیں. ان سب نے ترتیب دیا ہے یہاں پہ جو مائنورٹیز کے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے جو مائنورٹیز کا کردار ہے اس ملک کے تعمیر اور ترقی میں اس کو اجاگر کیا جائے گا. اس کے بعد ہم 12 تاریخ کو ڈیبیٹ کمپٹیشن کر رہے ہیں نوجوانوں کا یوتھ ڈے کے حوالے سے، جس میں موضوع پاکستان کی آزادی، جد و جہد، ترقی اور ہمارا کردار کے حوالے سے ہے، اور ایک گرینڈ ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوگا جس میں نوجوان اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے اجاگر کریں گے، پاکستان کے حوالے سے اپنی معلومات، اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، اپنے علم کا اظہار کریں گے، اب اپنی وابستگی کا اظہار کریں گے. تو ایک 12 تاریخ کو یہ کیا گیا ہے. 13 تاریخ کو شام سے ہم، چونکہ شب 12 بجے کے بعد ہماری آزادی کا دن منایا جاتا ہے، اور وہ ہم یہاں گورنر ہاؤس میں جو ایک روایتی ہے پروگرام ہوتا ہے، مختلف مقامات پہ پروگرام ہوتا ہے، لوگ آتش بازی کرتے ہیں، لوگ جلوس نکالتے ہیں، لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قومی زندگی میں 2 جو اہم دن ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ. اس کے بعد جو ہمارا قومی دن ہے وہ 14 اگست ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور ہمارے اسلافوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے، وہ ہے 14 اگست. تو اس قومی تہوار کے طور پہ ہم اس کو منانا چاہیں گے. اس کے بعد 14 تاریخ کو فلیگ ہوسٹنگ ہوگا مختلف مقامات پہ، جو بشیر صاحب، اکبر صاحب، آپ، نثار صاحب جو ضلعی لوگ ہیں، اور یہ ترغیب دیں گے پاکستان کے دیگر شہریوں کو، سیاسی جماعت کو، مختلف سیکشن کے لوگوں کو، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس پارٹی سے وابستہ ہیں جنہوں نے اس جھنڈے کو بلند کیا، جنہوں نے پاکستان کے تخلیق میں اور اس کو جنم دینے میں، اس کی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا. شجرا صاحب آپ ہوں گے، فیض صاحب ہوں گے، ان سب کا کردار ہوگا، نوجوانوں کا کردار ہوگا، بچوں کا کردار ہوگا، جو پاکستان کے گلی گلی میں وہ پیغام کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں گے. تو ہر جگہ ہوگا. اور اس کے علاوہ مزار قائد پہ بھی ایک جھنڈا جو ہے اس کے لیے، جسے ہم انگلش میں فلیگ ہوسٹنگ بولتے ہیں، وہ تقریب ہوگی. تو آپ سب دوستوں کو اس میں ہم مدعو کرتے ہیں. ان سارے تاریخ اور ادوار ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس کو احسن طریقے سے اس بار ایک بڑا تاریخی دن ہم منائیں گے، کیونکہ آج پاکستان کو سب سے زیادہ ایک جہتی کی ضرورت ہے، اور ہم یہ آج بتائیں گے کہ اس کا نام ہم عنوان دیں گے پاکستان ہمیشہ زندہ باد. کیونکہ آج ہمارے سرحدوں کے اندر، سرحدوں کے باہر پاکستان